رآنی بأہلہ ومالہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں مجھ سے زیادہ محبت رکھنے والے لوگوں میں وہ بھی ہیں جو میرے بعد آئیں گے، ان کی یہ آرزو ہوگی کہ کاش وہ اپنا گھر بار مال سب قربان کر کے کسی طرح مجھ کو دیکھ لیتے۔ اور یہ تو حدیث کل بھی پڑھی گئی۔ ان ارباد ابن ساریہ رضی اللہ عنہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انی عبد اللہ وخاتم النبیین۔ حضرت ارباد ابن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرماتے ہوئے سنا، بلا شبہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ اور آخری نبی ہوں۔ سمجھ رہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ ماننا، اللہ کا رسول ماننا، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی ماننا ضروری ہے ایمان والے کے لیے کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، آپ سب سے آخری نبی ہیں۔ رسولوں کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہو گیا ہے؟ ختم ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد کوئی بھی نبی، نیا نبی نہیں آئے گا، یہ بات ماننا بھی ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہم قادیانیوں کو کیا بولتے؟ کافر بولتے۔ قادیانیوں کو کافر بولتے کیوں؟ کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کے بعد بھی نبی، آخری نبی نہیں ہے، آپ کے بعد بھی نبی۔ خود غلام احمد قادی نے اپنے آپ کو نبی بولتا ہے، اس لیے اس فرقے سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب کافر ہیں، وہ مسلمان نہیں، چاہے نام کیسا بھی رکھ لیں، طاہر رکھ لیں، پادری رکھ لیں، کچھ بھی رکھ لیں۔ نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنة من زاویة فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فانا اللبنة وانا خاتم النبيين۔ یہاں مثال دے کر سمجھا رہے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے گھر بنایا ہو اور اس میں ہر طرح کا حسن خوبصورتی پیدا کی ہو، لیکن گھر کے کسی کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی ہو۔ اب لوگ مکان کے چاروں طرف گھومتے ہیں، مکان کی خوشنمائی کو پسند کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، لیکن یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ یہاں پر ایک اینٹ کیوں نہ رکھی گئی؟ ایک اینٹ کم ہے، ایک اینٹ آتا تو اچھا تھا، باقی سب پروانے اچھا ہے، یہاں ایک اینٹ نہیں، یہاں ایک اینٹ آتا تو اچھا تھا، اس طرح کہتے ہیں۔ تو میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں آخری نبی ہوں، سمجھ یہ ایک اینٹ کی کمی ہے اور میں وہ سمجھ رہے کیا مطلب سمجھا؟ اب اس عمارت کو پورا ہونے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں، یہ ایک اینٹ کی ضرورت تھی اور وہ میں ہوں۔ جب عمارت مکمل ہو گئی، یعنی اسلام کی جتنی ساری اچھی باتیں تھیں وہ سب آ گئی ہیں، اب قیامت تک کے لیے یہی باتیں کافی ہیں، سمجھ رہے؟ اب کسی نبی آنے کی ضرورت نہیں، نئے قرآن کی یا نئے کتاب کی ضرورت نہیں ہے، یہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، آپ کی سنت، آپ کا احادیث، یہی کافی ہیں قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے، سمجھ رہے؟ ہاں ہو گئے، مکمل ہو گئے تعمیر۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كنت خلف النبي صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام انی اعلمک کلمات۔ یہ بھی دیکھو نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، اس سے پہلے جو بھی نبی آئے ان کی جو کتابیں اللہ نے ان کے اوپر نازل کی، اس کی حفاظت کو ان کو ہی کہا گیا تھا کہ تم لوگ اس کی حفاظت کرو، سمجھ رہے؟ تورات، انجیل، فلاں زبور، لیکن ان لوگوں نے کیا نہیں کی؟ اس کی حفاظت نہیں کی، وہ ضائع ہو گئی، اس میں مکس کیا۔ ابھی دیکھو بائبل کے نام سے کیا کچھ اس میں بکواس لکھا گیا، سچی باتیں بہت کم ملیں گی آپ کو، قطعی جو اللہ نے جیسی اتاری، اب سب مکس ہو کے کیا کیا کی اس میں ملا دیا ان لوگوں نے۔ خود نبی کے بارے میں جو کچھ بھی پیشن گوئیاں تھیں اس میں بھی کیا کر دیا ان لوگوں نے؟ ملاوٹ کر دی، اس میں سچی بات ہے، بلکہ جس زبان میں وہ نازل ہوئی آج وہ زبان نہیں ہے، آج انگریز زبان میں ہے وہ، سمجھ رہے؟ بڑے بڑے کیا بول رہے کیا بولنے کا یونیورسٹیوں میں اس طرح کی باتیں آئیں کہ جو جس مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے اپنے مذہب کی کتاب پڑھے،
سب نے پڑھی. کون سی کتاب پڑھی؟ انگریزی میں پڑھی سب نے. انہوں نے نہیں، جس زبان میں وہ نازل ہوئی کتاب اس زبان میں پڑھو. تو بائبل پڑھے، وہ فلاں پڑھے، کون سی زبان میں؟ انگریزی میں. انہوں نے پوچھے یہ وہ نہیں نا، تورات انجیل جو نازل ہوئی وہ انگریزی زبان میں نہیں ہے، سمجھے؟ وہ عبرانی زبان یا سریانی زبان میں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان عربی بھی نہیں تھی، انگریزی بھی نہیں تھی، وہ کچھ اور زبان تھی. کیا جواب ہے؟ مسلمان نے جب پیش کیا قرآن کریم، سمجھ رہے؟ ہاں، کہ عربی میں نازل ہوئی اور عربی زبان میں آج تک محفوظ. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کرنے کے بارے میں فرمایا قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور قرآن کی حفاظت ہم ہی کریں گے، ہم ہی کریں گے. جب اللہ حفاظت کرنے پہ آئے اسے کون بگاڑ سکتا ہے؟ اس لیے قیامت تک اب کسی نئی کتاب کی بھی ضرورت نہیں، کسی نبی کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کی حفاظت اللہ نے خود اس کی حفاظت کا انتظام کر دیا ہے. لاکھوں حفاظ آپ کو ملیں گے، لاکھوں حفاظ، لاکھوں قراء ملیں گے، لاکھوں فقہا ملیں گے، علماء ملیں گے، ہاں مفتیان ملیں گے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ 1400 سال ہو گئے، 1500 سال ہونے کو ہے. آج بھی ایک نقطے کا بھی فرق نہیں ہے اس میں، سمجھ رہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے. اس لیے اب آخری نبی کے بعد کوئی اور نبی آنے کی ضرورت نہیں. ہمارے نبی ہونا اس سے پہلے 100 سال نہیں ہوتا تھا سارا بگاڑ آ جاتا تھا. یہاں کتنے سال ہو گئے؟ 1500 سال ہو گئے. الحمدللہ آج بھی کوئی بگاڑ پیدا بھی کرے گا نا تو اس بگاڑ کو فوراً ختم کر کے صحیح کیا ہے اس مسئلے کو بولنے والے آج بھی دنیا میں موجود ہے. نہیں جھگڑے تو ہوتے رہتے نا، کوئی بولتا یہ صحیح ہے، کوئی بولتا یہ صحیح ہے، جھگڑا تو ہو رہا ہے، لیکن قرآن اور سنت آج بھی باقی ہے. اور اس کی روشنی میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اپنا اختلاف دور کر سکتے ہیں. یہ ہمارے نبی کی خصوصیت ہے. اللہ نے اتنا بڑا نبی ہم کو دیا، اتنا بڑا قرآن ہم کو اللہ نے دیا ہے. ٹھیک ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن سواری پر میں سوار تھا، كنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. جس طرح اللہ کے بارے میں ہمارے کوئی عقیدہ رکھنا ضروری ہے نا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، اللہ نفع نقصان کے مالک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں. اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے زندگی میں آتا ہے اچھا یا برا وہ سب اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے، اس میں کوئی ادلا بدلی کر ہی نہیں سکتا، جسے تقدیر بولتے ہیں. اسی کے بارے میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں ایک دن سواری پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بچے، عمر چھوٹی تھی حضرت ابن عباس کی، اس نے، بچے میں تمہیں چند باتیں، اہم باتیں سکھاتا ہوں. اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے. سب سے پہلی بات احفظ اللہ یحفظ، اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے. نہیں سمجھ؟ اللہ کا حکم کیا ہے؟ نماز پڑھو. اللہ کا حکم کیا ہے؟ سچ بولو. اللہ کا حکم کیا ہے؟ جھوٹ مت بولو. نہیں تو اللہ کے حکام پر چلنے کا، اللہ بھی تمہاری حفاظت کریں گے. آج بھی 100 مسلمان میں 10 مسلمان بھی نماز نہیں پڑھ رہے، مشکل سے 10 مسلمان پڑھتے ہیں. 90% مسلمان نہیں سمجھے. سروے کر لو، آج صبح میں جا کر کے پورے مسجد کا سروے کر لو. میرے سے پوچھو کتنے آئے؟ 300. کتنے گنو؟ 25 ہیں، 70 پر 5، زیادہ نہیں. ہر ایک مسجد میں سے گنو. اور کتنے ہیں مسلمان منگلور میں؟ ایسا آپ گنو گے تو آپ کو 10% ملیں گے مشکل. 90% نہیں پڑھتے. تو ظاہر سی بات ہے. پھر بھی الحمدللہ ہم کو کھالا ہے پھر ہم نے بڑا اچھے سے، نہیں جو کچھ بھی حالات آ رہے ہیں نا تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے جرم کے مقابلے میں. ہم جو جرم کرتے ہیں نا بہت بڑا جرم ہے. نماز نہیں پڑھنا اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ ہے، اس سے بڑے گناہ کا آپ تصور نہیں کر سکتے. شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہی ہے؟ نماز کا جان بوجھ کر کے چھوڑنا. ہمارے نبی نے فرمایا کہ جان بوجھ کر کے نماز چھوڑتا ہے اس نے کفر کیا، اس نے کفر کیا.
من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، صاف ہے، کفر کیا۔ علماء اس کی تعویل کرتے ہیں، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کفر کیا۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بولتا ایسے آدمی کو آپ قبرستان میں جگہ مت دو، سمجھ رہے، کیونکہ وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، جو جان بوجھ کر کے نماز نہیں پڑھتا۔ کتنے مسلمان؟ خیر، تو اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ کے حقوق کا خیال رکھو، ان کو اپنے سامنے تم پاؤ گے کہ ان کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی، سمجھ رہے، جو اللہ کا حق ہے نا اسے پورا کرو۔ تو تم کو جب بھی ضرورت ہے اللہ کی مدد کی، تمہارے کو اللہ کی مدد فٹافٹ آ جائے گی، یہ ہمارے نبی نے فرمایا۔ سجد تجاہک، جب مانگو تو اللہ سے مانگو، جب مدد لو تو اللہ ہی سے مدد لو، اور یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت جمع ہو کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنا کہ اللہ نے تمہارے لیے تقدیر میں لکھ دیا ہے، اور اگر سب مل کر نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا کہ اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ تقدیر کے قلموں سے سب کچھ لکھوا کر ان کو اٹھا لیا گیا ہے، اور تقدیر کے کاغذات کی سیاہی خشک ہو چکی ہے، یعنی تقدیری فیصلوں میں ذرا برابر بھی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ تقدیر پر ایمان لائیں گے نا تو تبھی مومن، تقدیر پر ایمان لانے پر ہی آدمی مومن۔ تقدیر پر ایمان نہیں ہے تو چاہے کتنا بھی اللہ اللہ بول لے، رسول اللہ بول لے، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ تقدیر پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور تقدیر پر ایمان لانے سے فائدہ کس کو ہے معلوم؟ ہمارے کچھ ہے، کیونکہ اس میں تسلی ہوتی ہے، ارے جو کچھ ہوا وہ تھا، ہونے کا تھا، ہو گیا، اس میں کیا ہے، ٹینشن نہیں۔ ابھی کہا نا جتنا بھی نفع تمہارے کو اللہ نے لکھ دیا اتنا ہی، ساری دنیا مل کے تمہارے کو نفع پہنچانا چاہے، پروفٹ دینا چاہے، وہ اتنا ہی تمہیں پروفٹ دے سکتی ہے جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ پروفٹ زیادہ ہوا، پروفٹ کم ہوا، لاس ہوا، کچھ بھی ہوا، یہ سب کیا ہے؟ تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے۔ اب اسے کوئی بدل نہیں سکتا، جو کچھ ہونے کا تھا وہ ہو گیا، نہیں میں ایسا کرتا تو اس طرح اچھا ہوتا تھا، نہیں ویسا کرتا تھا، ابھی ایسا سوچ کے کچھ فائدہ نہیں، ابھی ایسا سوچو گے تو ٹینشن بڑھے گا۔ ٹینشن فری ہونا ہے تو پھر کیا کر لو، اللہ نے جو لکھ دیا تھا وہ ہو گیا، اللہ کی مرضی، بس ختم۔ سمجھ رہے؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اس سے پہلے جو بڑے بڑے اللہ والے گزرے نا وہ لوگ بڑے بڑے تاجر بھی تھے، بڑے بڑے بزنس مین تھے، سمجھ رہے؟ ایک مرتبہ ان کا وہ جو جہاز ہے نا جاتا ہے نا امپورٹ ایکسپورٹ کرنے کے لیے، تو ان کا مال گیا، جہاز ڈوب گیا۔ آ کر کے خبر دینے والے نے خبر دی آپ کا جہاز جو جا رہا تھا مال لے کے وہ ڈوب گیا، ایسا کر کے الحمدللہ بولے، سمجھ رہے؟ پھر ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا ڈوبتے ڈوبتے آپ کا جہاز کیا ہو گیا، بچ گیا، ڈوبا نہیں، ڈوبنے والا تھا، تب بھی الحمدللہ بولے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، پہلے بھی الحمدللہ بولے، دوسرے بار بھی الحمدللہ بولے، کیوں؟ انہوں نے کیا بولے، جب میرا نقصان ہوا تو میں نے دل کو جھانک کر کے دیکھا، دل میں کیا بھی ہوا، کیا نہیں ہوا۔ اس نے کیا بولا، نہیں اللہ کی مرضی، ڈوبنے کا تھا ڈوب گیا، چلو الحمدللہ، میرے ایمان میں کوئی بھی فرق نہیں آیا۔ پھر جب بچ گیا بول کر کے سنا، تب بھی میں نے الحمدللہ دل کو جھانک کر کے دیکھا، اس کے اندر کوئی اطراحٹ، فخر، تکبر کچھ بھی نہیں آیا۔ تو ایسا نماز پڑھتا تھا نا اس کے لیے تیرا بچ گیا، تو ایسا کیا نا تو اس کے لیے بچ گیا، اپنی طرف نسبت نہیں کیا، اللہ نے بچایا، بس اللہ نے بچایا، الحمدللہ، سمجھ رہے؟ تو اس طرح جو بھی ہمارے زندگی میں حالات آتے ہیں، ہم بولنا آسان ہے، آپ کا سننا بھی آسان ہے، حالات جب آتے ہیں نا تب ان کو پتہ چلتا ہے۔ اللہ حفاظت فرما ہم سب کو حالات اور آزمائش سے۔ تو اچھے برے حالات تو انسان کی زندگی میں آتے ہی ہیں، تو ہر حالت میں ہم کو کیا کرنا چاہیے، تقدیر میں یہ جو لکھا گیا تھا وہی ہوا، ہر حال میں الحمدللہ، ہر حال میں الحمدللہ، تو آدمی کیا ہو سکتا ہے، اطمینان کے ساتھ رہ سکتا ہے، ورنہ ٹینشن لے کر کے خودکشی بھی کر سکتا ہے۔ اللہ حفاظت فرما، کیا بول کرنے والے کرتے کہ نہیں، اللہ حفاظت فرما۔ پہلے مسلمان نہیں کرتے تھے، آج مسلمان بھی کر رہے، کیوں؟ کیونکہ تقدیر پر ایمان جو تھا ان کا وہ کمزور ہو گیا ہے۔ اگر پکا رہتا نا نو ٹینشن، اللہ ہے بھائی، جو اللہ مشکل حالات لایا وہ اللہ آسانی بھی لا سکتا ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، ایسا سوچ کر کے وہ تسلی دیتا تھا پہلے کا مسلمان، اب نہیں، سمجھ رہے؟ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی تقدیر پر صحیح معنی میں ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حالات اور آزمائش سے
بیماریوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ عزت والی، ایمان والی، چین سکون والی زندگی نصیب فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ اللہ ایمان پر، سنت پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علیکم۔